ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے ایک غیر مقلد کی تحریر ہمارے پاس بھیجی ہے، جس میں مدلسین کی تدلیس والی روایت کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو آپ غیر مقلد کی عبارت دیکھیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کریں گے۔ غیر مقلد نے لکھا ہے کہ متقدمین محدثین و متاخرین محدثین کا متفقہ اور اجماعی اصول ہے کہ بخاری مسلم میں مدلسین کی تدلیس والی روایات سماع پر محمول ہیں اور اختلاط والی روایات قبل از اختلاط ہیں۔ آگے لکھا، دیگر کتب حدیث میں درج روات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ مدلس کی تدلیس والی روایت کی سماع کی تصریح نہ ملی تو روایت ضعیف ہوگی، اسی طرح اختلاط والی روایت میں تعین نہ ہو سکا تو روایت ضعیف ہوگی۔ یہ اصول تمام محدثین، شارحین، ائمہ دین کا متفقہ و اجماعی اصول ہے۔ آگے نیچے اپنی غیر مقلدانہ طرز پر ایک اور بات لکھی ہے۔ یہ اصول پیش کیا ہے غیر مقلد نے، تو ہم یہاں پر مدلسین والی روایات کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ یہاں پر ایک بات تو صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں مدلسین کی تدلیس والی روایات سماع پر محمول ہیں، یہ بات ہوگی ختم۔ دوسری بات، دیگر کتب حدیث میں درج روات کے بارے میں اصول کیا ہے کہ مدلس کی تدلیس والی روایت کی سماع کی تصریح نہ ملی تو وہ روایت ضعیف ہوگی۔ یہ اصول جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، یہ اصول بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا، ایک تو انہوں نے اصول غلط لکھا اور پھر اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا، غلط بیانی کر دی کہ یہ اصول تمام محدثین، شارحین، ائمہ دین کا متفق و اجماعی اصول ہے۔ حالانکہ ان کا بیان کردہ اصول بھی غلط ہے اور اس کو قوت دینے کے لیے جملہ لکھا ہے وہ بھی غلط ہے۔ صحیح اصول کیا ہے کہ صحیح بخاری مسلم کے علاوہ اگر کسی ثقہ محدث کی تدلیس والی، جو مدلس بھی ہو، تدلیس والی روایت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ مدلس کس طبقہ کا ہے، طبقہ اولیٰ کا ہے، طبقہ ثانیہ کا ہے، ثالثہ یا رابعہ کا ہے۔ اگر تو وہ مدلس ہوا طبقہ اولیٰ یا ثانیہ کا تو اس کی روایت عن کے باوجود مقبول ہوگی، لیکن اگر وہ مدلس ہے پہلے دو طبقات کے علاوہ تیسرے چوتھے کا تو پھر اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ آپ پہلے سنیں۔ حضرت امام صلاح الدین العلائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سارے مدلسین کے نام لکھے۔ آگے انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں، محدثین کے نام ہیں جن کا تدلیس سے متعلق ذکر کیا گیا، یعنی جن کا مدلس ہونا بیان کیا گیا کسی بھی صورت میں۔ آگے وہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی حد پر نہیں ہیں، یعنی ان سب پر ایک ہی حکم نہیں لگے گا کہ ان میں سے جو بندہ بھی عن والی روایت بیان کر دے اور سماع کی تصریح نہ کرے تم اس کی روایت پر توقف کرو، اس کی روایت کو قبول ہی نہ کرو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ان مدلسین کا ہے جن کو بہت تھوڑی تدلیس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، بہت کم، اور بہتر یہ تھا کہ ان کو مدلسین میں ذکر نہ ہی کیا جاتا، جیسا کہ امام یحییٰ بن سعید الانصاری، امام ہشام بن عروہ، موسیٰ بن عقبہ وغیرہ، کہ ان کا مدلسین میں ذکر تو انہوں نے کر دیا لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ پہلے لوگ ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا طبقہ ان مدلسین کا ہے کہ جن کی تدلیس والی روایات کو ائمہ نے، بڑے محدثین نے قبول کیا ہے اور ان کی روایات کو اپنی صحیح روایات پر مشتمل کتب میں ذکر کیا ہے،
اگرچہ وہ سما کی تصریح نہ بھی کریں. کیوں ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ یا تو اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑے امام ہیں، اور یا پھر اس وجہ سے کہ انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں ان میں بہت کم تدلیس کی ہے، یعنی ان کی غیر تدلیس والی روایت زیادہ ہیں، تدلیس والی کم ہیں. اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ تدلیس تو کرتے تھے لیکن صرف ثقہ سے. یہ تین باتیں فرمائی. آگے فرماتے ہیں جیسا کہ زہری، سلیمان الاعمش، ابراہیم نخعی وغیرہ. جامع التحصیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113. اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے طبقہ کے مدلسین کی عن والی روایت معتبر ہے، دوسرے طبقہ کے مدلسین کی بھی عن والی روایت بھی معتبر ہوگی. اور اس غیر مقلد نے جو یہ لکھا تھا کہ جو مدلس بھی آئے گا اور اس کے سما کی تصریح نہ ہو تو روایت ضعیف ہوگی، وہ بالکل غلط ہے. اور اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے. آگے سنیے. بہت بڑے امام حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بلوغ المرام کتاب کو غیر مقلدین اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدلسین 5 طبقات پر ہیں. پہلا وہ کہ جن کو تدلیس کے ساتھ متصف کیا گیا مگر بہت تھوڑا، جیسا کہ یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کی تدلیس کو ائمہ نے قبول کیا ہے اور ان کی روایات اپنی صحیح روایت پر مشتمل کتب میں ذکر کیا ہے. ان کی امامت کی وجہ سے یا ان کی تدلیس کی کمی کی وجہ سے ان کی بیان کردہ روایات کے بالمقابل، جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. یا پھر وہ لوگ ہیں کہ جو تدلیس نہیں کرتے تھے مگر صرف ثقہ سے، جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. آگے کے جو طبقات ہیں ان کی روایتیں عن والی معتبر نہیں ہیں جب تک کہ ان کے سما کی تصریح نہ مل جائے یا ان کا معتبر متابع نہ مل جائے وغیرہ. آگے انہوں نے باتیں لکھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں. طبقات المدلسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13. اب ذرا دیکھیے کہ غیر مقلد نے کیا بات کہی تھی کہ بخاری مسلم کے علاوہ مدلس کی ہر عن والی روایت کو رد کر دیا جائے گا. اور محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بندہ مدلس ایک ہی حکم نہیں رکھتا بلکہ ان کا حکم الگ ہے. پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، ان کے مدلس کی عن والی روایت عن کے باوجود بھی معتبر ہے. ہاں البتہ باقی کے طبقات ان کی عن والی روایت معتبر نہیں ہوگی، یا تو اس کی کوئی معتبر مطابق ثابت ہو جائے اور یا پھر اس کا کوئی صحیح شاہد مل جائے. یہ بات جو لکھی ہے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے، امام صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان کی بات نہیں ہے بلکہ جو پرانے محدثین تھے وہ بھی بالکل مطلق حکم نہیں لگاتے تھے. مثال کے طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس مدلس کی عن والی روایت کو قابل قبول نہیں سمجھیں گے جس پر تدلیس کا غلبہ ہو. ایسا بندہ جب تک سما کی تصریح نہیں کرے گا، تحدیث نہیں کرے گا، تو ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مدلسین میں فرق کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی جگہ پر نہیں رکھتے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا، محدثین کا یہی موقف ہے. اور ان محدثین ائمہ جو متقدمین تھے ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ طبقات بنائے گئے ہیں. جب متاخرین نے دیکھا کہ وہ ہر ایک مدلس کے ساتھ ایک طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، ایک طرح کا حکم نہیں لگاتے، تو ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر، جیسا کہ متاخرین یہ توثیق کے درجات بیان کرتے ہیں، تضعیف کے درجات بیان کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ متقدمین کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ درجات بیان کرتے ہیں. اب کوئی بندہ یہ کہہ دے جی کہ امام بخاری سے دکھاؤ، امام مسلم سے دکھاؤ کہ ثقہ کا یہ درجہ ہے، صدوق کا یہ درجہ ہے، صالح کا یہ درجہ ہے، لا بأس بہ کا یہ درجہ ہے، تو آپ کس طرح دکھائیں گے؟ انہوں نے ان کے اقوال کا تتبع کیا اور ان کا مطالعہ کیا، اس سے نتیجہ اخذ کیا. اسی طرح انہوں نے مدلسین کے اقوال، مدلسین کے متعلق جو ان کے اقوال ہیں ان کا مطالعہ کیا، اس کو سامنے رکھ کر یہ طبقات بنائے ہیں. یہ طبقات نہ تو ان سے ہٹ کر ہیں اور نہ ہی ان کے مخالف ہیں. حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکفایہ میں موجود ہے. اگر آپ یہ غیر مقلد تو یہ بات کرتے ہیں نا، اصل میں یہ کہانی ساری چھڑی ہے زبیر علی زئی غیر مقلد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رد کرنے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہونے والی ساری جروحات کمزور ہیں
تو پھر انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا کہ انہوں نے کہا جی اس میں تو سفیان ثوری کی تدلیس ہے، اور پھر اس نے زبیر علی زئی نے اپنے جذباتی شاگردوں کو بھی اسی طرف لگا دیا۔ اب وہی بین بجا رہے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بھی، ابو یحییٰ نور پوری بھی، اور داؤد ارشد وغیرہ بھی، حالانکہ ان کے جو غیر مقلدین کے سنجیدہ لوگ ہیں ارشاد الحق عصری صاحب وغیرہ، وہ ان کے شدید مخالف ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ارشاد الحق عصری صاحب کا شاگرد ہے خبیب احمد، اس نے کتاب لکھی ہے مقالات عصریہ، اس میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے تدلیس کی، اور جتنے بھی یہ اعتراضات کرتے ہیں زبیر علی زئی اینڈ پارٹی، ان سب کے جوابات موجود ہیں۔ اور ہندوستانی عالم کفایت اللہ سنابلی بھی زبیر علی زئی کے اس مسئلہ میں مخالف ہے، اور وہ ارشاد الحق عصری صاحب کی طرف ہے، اس نے بھی ان کی تردید کی ہے۔ تو ان کا میں تو حیران ہوں اس بندے عبارت لکھنے پر، وہ کہتا ہے یہ تمام محدثین شارحین ائمہ کا متفقہ اصول ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو اگر پاکستانی ہے تو مقالات عصریہ پڑھ، اگر تو ہندوستانی ہے تو انوار البدری دیکھ لے اس کی، کفایت اللہ سنابلی کی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام مدلسین کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ طبقہ اولیٰ اور ثانیہ کے مدلسین کی روایت عن کے باوجود قبول ہے، باقی مدلسین کی نہیں، جب تک کہ معتبر مطابقت نہ مل جائے یا صحیح شاہد نہ مل جائے۔